بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اس سے پہلے والی قصوں میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کو نبوت ملنے اور پھر ان کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ، اپنی قوم کو لے کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنا، اللہ کے حکم سے سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا اور ان کی قوم کا وہاں سے گزرنا، یہاں تک کہ تمام واقعات آپ سن چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ آگے آنے والے واقعات کے بارے میں جان پائیں گے۔ سمندر کا پانی فرعون اور اس کی قوم کو بار بار غوطے دے رہا تھا۔ جب فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تو اس کا سارا غرور و تکبر ہوا ہو گیا۔ بے بسی کے ساتھ پکارنے لگا، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، میں اسی کے اطاعت گزاروں میں شامل ہوتا ہوں۔ یعنی فرعون نے توبہ کی کوشش کی، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت اور ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن اس شخص کے لیے بند ہو جاتا ہے جو ایسے وقت میں توبہ کرتا ہے جب روح جسم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا۔ فرعون کی توبہ بھی اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ موت کا یقین ہو جانے کے بعد اس نے ایمان لانے کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس کے بعد کسی کا ایمان لانا یا کسی گناہ گار کا توبہ کرنا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تو بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہ آیا۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر نہیں سکتا۔ تب سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی سے باہر اچھال دی تاکہ انہیں فرعون کی ہلاکت کا یقین ہو جائے اور وہ اللہ کی قدرت کو دیکھ لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج ہم تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے والوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اس طرح فرعون لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ حنوط کا عمل جانتے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسے مسالے ایجاد کیے تھے جو کسی مردہ جسم پر لگا دیے جاتے تو وہ لاش محفوظ ہو جاتی تھی۔ اس طرح فرعون کی لاش محفوظ کر لی گئی۔ احرام مصر میں کچھ اور نعشیں بھی ان احرام یعنی مقبروں میں موجود ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فرعون کی لاش کو نشانی بنا دیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں۔ جب کوئی شخص نشانیاں دیکھنے کے باوجود سرکش و متکبر بنا رہے، اللہ تعالیٰ کی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی سزا سے دوچار کرتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک سامان عبرت بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بحیرہ کلزم پار کر گئے تو اپنی قوم کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ ایسے میں ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے چند بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ انہیں بتوں کی پوجا کرتے دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے پاس بت ہیں ایسا ہی ایک بت ہمارے لیے بھی بنا دے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم جاہل قوم ہو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جس دین پر ہیں وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں وہ فضول اور باطل ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے وہ سمجھ گئے اور اپنے رویے کو تبدیل کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں پانی کا مسئلہ پیش آیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، اے موسیٰ، ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنا عصا پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ ہو گیا جس سے وہ پانی حاصل کرتے، چنانچہ سب کو پانی کی نعمت حاصل ہو گئی۔ پھر جب انہیں کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی
تو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست اس طرح کیا کہ ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ من شبنم کی طرح درختوں پر گرتا تھا، اس کا ذائقہ میٹھا اور رنگ سفید تھا۔ بنی اسرائیل آسانی سے اسے درختوں سے اتار لیتے تھے، اور سلوہ بٹیر کی طرح کا ایک جانور تھا جو درختوں پر آ کر بیٹھ جاتا۔ یہ لوگ بآسانی انہیں پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھا لیتے۔ پھر جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل دھوپ اور گرمی کی شدت سے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں عطا کرنے کے بعد فرمایا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور زمین میں فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں انہیں بغیر کسی محنت و مشقت کے مل رہی تھیں، لیکن ایک دن آپ کی قوم نے آپ سے ایک اور مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین سے وہ چیزیں نکال دے جو وہ اگاتی ہے، یعنی ترکاری، ککڑی، گندم اور پیاز وغیرہ۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ اگر تم یہی چیزیں چاہتے ہو تو کسی شہر میں چلے جاؤ، جو تم چاہتے ہو مل جائے گا۔ ان تمام باتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت نافرمان قوم تھی، جو اس سے کہا جاتا تھا اس کے الٹ کرتی تھی۔ جی ہاں، ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کا شرف بخشا، شریعت کے احکام دینے کے لیے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا ہے، اس لیے تم میری قوم میں میرے بعد جانشین ہو، لہٰذا ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ ہدایات دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ وہاں پروردگار نے آپ سے کلام کیا تو آپ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنی جھلک دکھلا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے ضرور دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنے نور کی چمک ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور اس حقیقت پر میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ تمام لوگوں میں چن لیا، چنانچہ جو میں نے تجھے دیا ہے تو لے لے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ ہم نے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے، چنانچہ تو ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی باتوں پر کاربند رہیں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا اور جلد ہی اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن کی مدت پوری کی۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف آپ کو 40 دن پورے ہونے پر ملا۔ 1 ماہ تک آپ روزے کی حالت میں رہے۔ 1 ماہ گزرنے پر آپ نے ایک درخت کی چھال کھا لی کہ منہ کی بدبو دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح کل مدت 40 دن ہو گئی۔ ادھر پیچھے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، اس کا نام سامری تھا۔
اس نے بنی اسرائیل سے ان کے زیور لے لیے، پھر ان زیورات کو پگھلا کر ان سے ایک بچڑا بنا لیا۔ اس بچڑے میں اس نے ایک مٹھی بھر مٹی ڈال دی۔ یہ مٹی اس نے کہاں سے لی تھی؟ جس وقت فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی۔ یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ یہ مٹی اس گھوڑے کے پیروں کے نیچے سے اٹھائی گئی تھی۔ جو ہی اس بچڑے میں وہ مٹی ڈالی گئی، بچڑا آواز دینے لگا جیسے کوئی سچ مچ کا بچڑا ہو۔ قرآن اور حدیث میں یہ وضاحت تو نہیں ملتی کہ وہ آواز کس طرح دینے لگا جبکہ وہ بے جان تھا۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ سامری شیطان کا پیروکار تھا۔ شیطان نے اس کام پر اس کی مدد کی اور بچڑے کے اندر سے جو آواز آئی وہ آواز دراصل شیطان نے نکالی تھی تاکہ وہ لوگ اس بچڑے کے دیوانے ہو جائیں، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس کی پوجا کرنے لگیں۔ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں تو وہ بچڑا آواز دینے لگا۔ اس کی آواز سن کر بنی اسرائیل اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور خوشی سے ناچنے لگے۔ سامری نے بنی اسرائیل کو بچڑے پر خوشی سے اس طرح لٹو ہوتے دیکھا تو کہنے لگا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ یہ کہنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہیں رہا کہ معبود تو ہمارے پاس ہے، وہ اسے کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اسی کو الہ ماننے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور شرک کے گڑھے میں گرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ مطلب یہ کہ یہ حیوانی مجسمہ نہ تو بات چیت کر سکتا تھا، نہ کسی کے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا تھا، اور نہ ہی کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس کی پوجا کرنا اپنی جان پر ظلم کرنے کے برابر تھا، جبکہ انہیں معلوم بھی تھا کہ یہ کام جہالت اور گمراہی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس عظیم فتنے کے جواب میں قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کے ساتھ آزمائے گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ جواب میں قوم نے کہا، ہم تو ہمیشہ اسی کی پوجا کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ آئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس فتنے کی خبر دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے غصے کے عالم میں افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے، اے میری قوم، میرے بعد تم نے یہ بہت بری حرکت کی ہے۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی کہ 40 راتیں بھی پوری نہ ہونے دی اور بچڑے کو معبود بنا لیا؟ تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم دین پر قائم رہے اور ہارون علیہ السلام کی پیروی کرتے رہے تو تمہیں بہترین بدلہ ملے گا۔ اب کیا اتنا وقت گزر گیا تھا کہ تم مجھے بھول گئے، یا تمہارا ارادہ ہی یہ تھا کہ اس خلاف ورزی کی وجہ سے قہر الہی تم پر نازل ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں۔ آپ نے انہیں پھینک دیا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے اور ان سے کہا، اے ہارون، کیا وجہ تھی کہ انہیں گمراہ ہوتے دیکھ کر تو میرے پاس نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے حکم کے نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیں۔ میں آپ کے پیچھے اس لیے نہیں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری بات یاد نہ رکھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا،
اور ہارون نے اس سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہی ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ جواب میں اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا، کیا مطلب؟ تب سامری بولا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر آ گئے تھے، وہ گھوڑے پر سوار تھے، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش قدم سے بھر لی، اس لیے کہ میں نے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں اس گھوڑے کے قدم پڑتے تھے وہاں وہاں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے تھے، گھاس اگ جاتی تھی۔ بس میں نے وہاں سے مٹی لے لی، اور جب میں نے وہ سونے کے بچڑے میں ڈالی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دور ہو جا، تیری سزا یہ ہے کہ جب تک تو دنیا میں زندہ رہے یوں کہتا رہے گا کہ دیکھو مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو یہ بد دعا دی کہ اسے کوئی نہ چھوئے، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو چھوا تھا جو اس کے لیے جائز نہ تھی۔ دنیا میں تو اپنے جرم کی اسے یہ سزا ملی، آخرت میں بھی اسے عذاب ہوگا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا، اب تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا میں تو لگا رہا، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا، پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیا تاکہ اس بچڑے کا نام و نشان تک باقی نہ رہے، اور لوگوں پر یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جائے کہ الہ صرف رب العالمین ہی ہے۔ اس لیے آپ نے ان سے فرمایا، تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود مانا تھا، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان اس طرح ہے، وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، ان کے کیے کی سزا انہیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں بارگاہ الہی میں توبہ کرنے کا حکم دیا، اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو، اس طرح کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ انہوں نے تلواریں ہاتھوں میں لے لیں، اللہ نے ان پر دھند مسلط کر دی تاکہ قریبی رشتہ دار انہیں نظر نہ آ سکیں۔ اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس روز 70,000 افراد قتل ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ معزز ناظرین و سامعین کرام، یہ سب جاننے کے لیے آپ آگے آنے والی قسط ملاحظہ فرمائیں۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔